अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनो। जब ख्वाब बिखरने लगें और अपने ही पराए बन जाएं तो दिल सिर्फ एक सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था। सारा जो सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आदिल से शादी करना चाहती है, और आदिल जो सिर्फ सच के साथ खड़ा है, लेकिन दरमियान में आ गई फरहत की साजिशें और शाजिया की नफरत। क्या ये लोग सच में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? और ज़ारा, वो जो हर चीज़ देख रही है, सुन रही है, लेकिन क्या वो सच का साथ देगी या फिर खामोश तमाशाई बनेगी? मोहब्बत की राह में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, मगर क्या ये इम्तिहान हमारी कहानी का अंजाम बन जाएगा? क्या सारा और आदिल की शादी हो जाएगी? जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की 52 एपिसोड का प्रोमो। इसमें सारा अपनी बहन ज़ारा से कहती है कि तुमने रक्षी की शादी करा दी थी फूफो और बाबा को राज़ी करके, तो प्लीज़ मेरी और आदिल की शादी करा दो अम्मी और फूफो को राज़ी करके। ज़ारा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में भी आदिल के लिए चाहत छुपी होती है, मोहब्बत छुपी होती है, जो उसने अभी तक एक्सपोज नहीं की। क्या वो कुर्बान हो जाएगी अपनी बहन की मोहब्बत के लिए? आदिल और सारा का रिश्ता हो पाएगा? सच और झूठ की जंग में फंस चुका है अब ये फैसला, और किसका साथ देगी तकदीर? क्या आदिल और सारा एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा बनेगी सच की आवाज़, या फिर शाजिया और फरहत की नफरत जीत जाएगी? नाजरीन, होता कुछ इस तरह है कि फरहत और सारा शाजिया के साथ जा रही होती है, तो सारा एक लड़के को देखती है, विकी नाम होता है उसका। सारा उससे छुप जाती है और विकी और फरहत आपस में बातें करते हैं। विकी क्योंकि उसको पहचान लेता है सारा को, तो वो पूछता है, उसकी फुप्पो पूछती है, सारा की फुप्पो विकी से पूछती है कि तुम इसको जानते हो, ये तो मेरी भतीजी है। तो वो कहता है कि जी मैं इसको जानता हूँ, सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शाजिया जो फरहत और मजहर की नफ़रत में घिरी हुई है, क्या वो अपनी बेटी की शादी होने देगी फरहत के बेटे के साथ? और दूसरा, सलमा भी किसी हद तक जो है शाजिया की फेवर में आ चुकी है। वो इस चीज़ का एहसास फरहत को, सलमा मज़हर को कहती है कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली बीवी और मुश्किल हालात में खड़ी होने वाली बीवी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी तो हॉस्पिटल में पड़े थे, इस हालत में तुम्हारे साथ ही, तो तुम्हें ये छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था। तो नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा और आदिल एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा उनकी मदद करेगी, या फिर फरहत और शाजिया की नफरत जीत जाएगी? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर। फरहत करने जा रही है नया वार। वो सबसे पहले ये करेगी कि नाना मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कहा था, और कासिम भी इसी वजह से जो है वो मर गया था। शाजिया मज़हर से जुदा हुई और ज़ारा भी मज़हर से इसी वजह से जुदा हुई। तो नाना मियाँ कहेगा मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सब तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि सारे रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। फरहत जो है वो ये सब इसलिए कर रही है,
یہ ایک نئی چال چل رہی ہے تاکہ اپنے بھائی مظہر کے دل میں دوبارہ جگہ بنا لے۔ اس نے مظہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سارہ اور عادل کی شادی میں بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں گے کہ سارہ جو ہے وہ مظہر کے پاس جائے گی اور ان کو منائے گی کہ میں اپنی ماں کو روک لوں گی، وہ یہاں سے نہیں جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور عادل کی شادی کروا دیں۔ تو دوسری جانب جو ہے شازیہ اس فیصلے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن بالآخر وہ بھی مان جاتی ہے اور سارہ جو ہے وہ زارا کو بھی کہتی ہے کہ پھپھو جو ہے نا بہت ہی اچھی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اتنی اچھی ہیں، ہر بندہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، ہر بندہ اس کو الزام دے رہا ہے۔ وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم نے اگر یہاں پہ رہنا ہے تو تمہیں یہاں سکون سے رہنا ہوگا، تمہیں چاہیے کہ تم پھپھو کو کوئی بات نہ کرو۔ سارہ اپنی محبت میں عادل سے شادی کے لیے اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے اپنی ماں، نانا میاں اور بہن کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ نانا میاں کو بے عزت جب فرحت کرتی ہے تو شازیہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ لیکن زارا جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اور نانا میاں کی فرحت بےعزتی کر رہی ہے تو وہ بیچ میں بولتی ہے اور ان کو روکتی ہے، نہیں ماما آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی، جانا تو فرحت کو پڑے گا، ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ تو تم ہو کون جو میری محبت کو مجھ سے چھین سکتی ہے؟ کیسی دکھتی ہوں میں، کیسی ہوں؟ مجھے بس ڈاکٹر بن چاہیے۔ بابا نے میری شادی طے کر دیا۔ ارے واہ، میری بہن کی شادی ہوگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کس سے؟ عادل سے۔ کس سے؟ عادل۔ سارہ کے لیے عادل سے بہتر کوئی اور لڑکا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہو کہ ہوا کا رخ بدلے اور تم اپنے منہ کے بل کے رہو۔ میں اگر گر بھی گئی تو کوئی نہ کوئی تو مجھے سنبھال ہی لے گا۔ میری دعا یہ ہے کہ کوئی نظروں سے نہ گرے۔ جب میں پہلی دفعہ حیدرآباد آئی تھی نا تو میں ایک بیکری پہ کھڑی ہوئی تھی اور آپ آئے وہاں پہ اور مجھے زارا سمجھ کے لے گئے۔ تم وہ تھی؟ جی، شاید آپ کو اس لیے اپنے سوالوں کا جواب نہیں چاہیے کہ کیا آپ کو ابھی بھی پاپا سے محبت ہے؟ کیا؟ ٹوٹ گئے سپنے، اجڑ گئی نیندیں۔ جی ہاں، سارہ کی زندگی میں ایک نیا بھونچال آنے والا ہے۔ اس کی محبت جو ہے وہ ٹوٹنے کو ہے اور اس کے خواب جو ہے وہ بکھر چکے ہیں، کیونکہ اس کے بابا نے، مظہر نے زارا کی شادی جو ہے وہ طے کر دی ہے عادل کے ساتھ۔ تو اس چیز کو لے کے سارہ بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے عادل سے محبت کرتی تھی، اور چونکہ انجانے میں عادل نے بھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، تو اس نے عادل کو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو تم سے بچپن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب یہ اس چیز کا اظہار سارہ کو کرتی ہے اپنی ماں کے سامنے کہ بابا نے میری شادی طے کر دی ہے، تو سارہ جو ہے اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اس کا حلق جو ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس چیز کو دیکھتی ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھیں گے کہ سرمد جو ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ پہلے ہی بہت جیلس ہوتا ہے عادل سے زارا کو لے کے، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کنفیوزنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے عادل بھی بے چین ہے اپنی ماں کے رویے سے، اور اس سے جو ہے وہ وضاحت لینے کے لیے وہ بھی پہنچے گا، اور ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے نہ صرف عادل بلکہ مظہر سے شازیہ بھی جا کے انتقام لے گی، سوالات کرے گی، پوچھے گی کہ مجھے ہی کیوں چنا گیا قربانیاں دینے کے لیے، نہ صرف میں اولاد سے بچھڑی رہی بلکہ جو ہے وہ میری زندگی ایک امتحان رہی، ایک خاموش سفر رہی۔
تو آگے جا کے ہم ناظرین دیکھیں گے کہ یا تو شازیہ کی زندگی بکھر جائے گی، زارا اور سارا ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائیں گی، اور دوسری طرف جو ہے اس کی زارا کی جو پھپھو ہے وہ بھی ایک کڑا امتحان لے گی اس چیز کا. وہ خود بھی بڑی کنفیوز ہے اس چیز کو لے کے، جب مظہر نے کہا کہ میں اس کی شادی جو ہے اپنا عادل سے کرنے لگا ہوں. ایسا نقصان جو کئی زندگیاں داؤ پہ لگ گئیں. شازیہ یہ اس کو لے کے کہیں چلی جاؤ. بھائی جان جو ہے وہ اس کو جان سے مارتے ہیں، یہ تمہیں جان سے مار دیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ بیٹی ہے، اور وہ تو قاسم کا بدلہ ضرور اس سے لیں گے. میں بتا رہی ہوں ان کی آنکھوں میں خون اتر آوا ہے. ڈرامہ سیریل جڑواں بہت ہی نازک موڑ پہ پہنچ گیا ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے خواب ٹوٹیں گے اور کافی سارے رشتے جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہوں گے. جی ہاں، شازیہ جائے گی مظہر کے گھر، اور سب سے پہلے تو وہ حساب لے گی مظہر سے کہ اس نے چھپ کے سکون سے دوسری شادی کر لی اور مجھے در بدر پھرنا پڑا. اس کے بعد وہ حساب لے گی فرحت سے. نہ صرف وہ فرحت سے حساب لے گی بلکہ اس کا بیٹا بھی اسے حساب لے گا کہ جو ہے وہ پوچھے گا ماں سے کہ آپ کی وجہ سے کافی سارے رشتے ٹوٹے، جو ہے اپنا تم نے یہ کہہ کے شازیہ کو گھر سے بھگایا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو مظہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. وہ نہ صرف تمہیں مار دے گا بلکہ تمہاری بیٹی کو بھی مار دے گا، کیونکہ قاسم آلریڈی مر چکا ہے. تو تمہارے اکسانے کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ کے جاتی ہے، اور نہ صرف دو بہنوں کی زندگی عذاب بنتی ہے بلکہ شازیہ کی زندگی میں بھی ایک طوفان آتا ہے اور اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. سارا بابا، میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ میں نے عجیب سا کچھ دیکھا ہے. میں نے 2 ساراؤں کو دیکھا ہے آمنے سامنے. کبھی کبھی حقیقت خواب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور بعض خواب حقیقت کو بے نقاب کر جاتے ہیں. جی ہاں، مظہر نے دیکھا ایک خواب، ایسا خواب جس میں سارا اور زارا ایک جیسی تھیں، ایک جیسا چہرہ، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسا درد. کیا اس نے وہ سچ دیکھ لیا جو برسوں سے چھپا تھا؟ اور دوسری طرف شازیہ جو آئے گی مظہر سے اپنا حساب لینے. وہ عورت جس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. سب سے پہلے تو اس کا بیٹا مارا گیا. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ فرحت کی چالاکیوں اور سازشی جالوں سے وہ مظہر سے نہ صرف جدا ہوئی بلکہ اس کی جو جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بیٹی بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے. تو اب وہ عورت جس نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن بدلے میں ملا کیا؟ صرف فاصلہ، صرف خاموشی. کیا وہ واپس آئے گی مظہر کے گھر، یا اس کہانی کا اختتام تنہائی ہے؟ میری ذاتی رائے کے حساب سے اس کے نانا میاں اسے روکتے ہیں کہ تم مظہر کے پاس نہ جاؤ، تم بکھر جاؤ گی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زارا اور سارا سے جدا ہو جائے، یا مظہر سے اس کا ہمیشہ کے لیے تعلق اختتام کو پہنچے؟ کیا وہ بدلہ لے پائے گی فرحت سے، یا فرحت دوبارہ اپنی سازشی چالوں سے دوبارہ شازیہ کو پریشان کر کے رکھے گی؟ تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے فرحت ہر منظر کی پردہ نشین، چالاک، ہوشیار اور خطرناک. اب اس کے نشانے پر ہے محبت، عدیل اور سرمد، اور ان کے دلوں کی ملکہ بننے والی لڑکیاں، مطلب کہ سارا یا زارا. اور دوسری طرف امتحان ہے سارا، زارا، اور نہ صرف عدیل کا بلکہ سرمد کا بھی. سارا یا زارا، کس کا نصیب چمکے گا؟ عدیل کا دل کس کے ساتھ دھڑکے گا؟ سرمد کس کو اپنائے گا؟ کیا محبت خون کے رشتوں کو مات دے پائے گی؟ تو جی ہاں، راز کھل رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں، اور کہانی اس موڑ پر ہے جہاں صرف ایک سوال باقی ہے:
सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वां की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वां सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बंदा है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फ़रहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फ़रहत को। तो फ़रहत जो है वो जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से, और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फ़रहत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा। क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील उसे मिल जाए और अदील से उसकी शादी हो जाए और ज़ारा उससे जुदा हो जाए? क्या मोहब्बत की वजह से दोनों बहनों में नफ़रत बढ़ेगी? क्या